یہ جو 18 امینڈمنٹ کی بات آئی ہے یہ بالکل میں اسے اتفاق کرتا ہوں. یہ تو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا تھا اور یہ تو ہونا چاہیے تھا 1985 کے تک ہونا چاہیے تھا. یہ تو ہمیں اس کی تلافی کرنی چاہیے وفاق ہو کہ یہ 2013 2010 12 میں آ چکی ہے. یہ جو 18 امینڈمنٹ کو واپس کرنے کی باتیں ہو رہی ہے یہ تاریخ کے پہیے کو واپس گھمانے کی کوشش یہ کامیاب نہیں ہو. اور ہمارے ساتھ پروونشل رائٹ میں زیادتی ہوئی ہے. مجھے تو لطیفہ یاد آتا ہے کہ ایک طاقتور تھا اور ایک کمزور تھا, دو دوست تھے. دونوں نے کہا کہ آپ اس کو شکار کرتے. دونوں نے شکار کیا, ایک انہوں نے کبوتر شکار کر لیا, دوسرے چڑیا. تو جو طاقتور تھا اس نے کمزور سے کہا کہ تم تقسیم کرو. اس نے کہا یار یہ تو طاقتور ہے. اس نے کہا نہیں تم کر. تو اس نے کہا دیکھیں ایک چڑیا ایک کبوتر ہے, دو آپشن ہے, یا چڑیا تم لے لو کبوتر مجھے دے دو, یا کبوتر مجھے دے دو چڑیا تم دے دو. تو دونوں صورتوں میں پنجابی کا فائدہ ہے. یہ جو صورتحال ہے یہ میرے خیال میں بدلنا چاہیے. یہ بدلنا چاہیے ہمیں. یہ جو انسینٹیو کی بات ہے یہ ہمیں کسی انسینٹیو کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں رائٹ دو, ہمیں اپنا رائٹ دو. ہماری اتنی زبردست قسم کی یہاں پہ یہ ٹھیک ہے ہم سی پورٹ سے دور ہیں لیکن ہم سینٹرل ایشین ریپبلکس چائنا افغانستان ان کے ساتھ جو ہماری یہ جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے, بہت بڑی نعمت ہے. ہم جس کے ساتھ کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. ہماری نیچرل ریسورسز, ہماری جو اس کے ساتھ ساتھ واٹر ہے, ہماری جو پیٹرولیم ہے, ہمارا جو گیس ہے, ہماری جو ماربل ہے, ہماری جو ٹوبیکو ہے, ہماری جو چیپ لیبر ہے, یہ ساری کی ساری ہماری اسٹرینتھ. ہمیں کوئی ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں ہمارے ہاتھ ملنی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر ہمیں بالکل بات کرنی چاہیے اور اس کے لیے اپنا ہر بندے کو اپنا کردار جو ادا کرنی چاہیے. یہاں پہ یہ بات آئی ہے جو ہارڈلز آئی ہیں, رکاوٹیں آئی ہیں, اس میں شک نہیں ہے کہ ہارڈلز ہیں, لیکن میں تو بزنس مین نہیں ہوں, میں تو ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. لیکن مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ باہر سے ہم پیسہ لاتے ہیں اور چند سالوں کے بعد جو ہے پاک دینے کی کوشش یہاں کرتے ہیں. یہاں جو ریڈ ٹیپزم ہے جو ایک وسٹائل بزنس اپروچ ہے اس کی وجہ سے تو یہاں سے فلائٹ آف کیپٹل ہو رہا ہے. سرمایہ بھاگ رہے ہیں یہاں سے, سرمایہ کار ہم یہاں سے بھاگ رہے ہیں. میں نے ابھی بھی ان سے بات کی کہ آپ مجھے کوئی یہ اعداد و شمار بتا دیں کہ ٹوٹل والیوم پاکستان کی انڈسٹری کا کتنا ہے اور اس میں ہمارا کنٹریبیوشن کتنا ہے, تاکہ پتہ چلے کہ ہماری انڈسٹریلائزیشن کتنی ہوئی ہے. پھر جو 9/11 کے بعد فلائٹ آف کیپٹل ہوا ہے خیبر پختونخوا سے انڈس کے اس پر, اس کا بھی کوئی اسسمنٹ ہونی چاہیے. اور جس طرح وہ ہمارے ملک جو ہے بین الاقوامی برادری سے کمپنسیشن کی بات کرتا ہے, ہمیں بھی کمپنسیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وار آن ٹیرر جو ہے سیالکوٹ میں اور صاحبان میں نہیں لڑا گیا, وار آن ٹیرر یہاں لڑا گیا. ہماری انفراسٹرکچر تباہ ہو گئی, ہمارے نقصانات ہوئے, تو ہمیں اس کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے. میں آخری بات یہی کروں گا کہ دیکھیں 3 چیزیں بنیادی ضرورت ہیں ہماری ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کے لیے. ایک ہے امن. امن نہیں ہوگا تو کوئی انڈسٹری پنپ نہیں سکتی, کوئی کاروبار آگے نہیں بڑھ سکتا. ہمیں امن دیا جائے. اور امن جو ہے یہ افغانستان کے ساتھ جب امن نہیں ہوگا ہمارا امن بدقسمتی سے نہیں ہو سکتا. اور مجھے اس بات سے بھی اتفاق ہے کہ دیکھیں چائنا نے جو تائیوان کے ساتھ کیا, حالانکہ وہ ان کے جسم کا حصہ ہے, یعنی تائیوان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں, لیکن تائیوان کے ساتھ انہوں نے تعلقات ختم نہیں کیے بلکہ تائیوان کے ساتھ جو اپنی کاروباری معاملات اتنے بڑھا دیے کہ اب جو چائنی انویسٹمنٹ ہے وہ امریکہ سے بڑھ گئی ہے گزشتہ 1 سال میں تائیوان کے. ہمیں افغانستان کے ساتھ تجارت کے ذریعے سے ہی ہم اپنے اختلافات ختم کر سکتے ہیں. ہمیں ایک دوستانہ اچھے ماحول میں افغانستان کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے. ہماری قسمت ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. وہاں امن ہوگا تو یہاں امن ہوگا, یہاں اس وقت امن ہوگا جب ہم وہاں امن کی کوشش کریں گے اور اس میں پولیٹیکل جو وابستگی ہے اس سے بالا. تو ایک تو امن. دوسری چیز جو ہے وہ بزنس وہاں پہ آگے بڑھے گی جب نیچرل ریسورسز ہوں گے. الحمدللہ نیچرل ریسورسز ہم بہت زیادہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ فیسلٹیز دی جائے اور انسینٹیوز دی جائے. فیسیلیٹیٹ کیا جائے لوگوں کو, انسینٹیو دی جائے. میں سمجھتا ہوں یہ 3 چیزیں ہوں گی, اس کے نتیجے میں ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ آگے بڑھے گی. میں بحیثیت سینیٹر جماعت اسلامی پاکستان, یہاں پہ ہمارے سینیٹر محمد ایوب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور سینیٹر شادی فرید صاحب بھی بنے ہیں, ہمارے حاجی صاحب بزرگ سیاستدان بھی تشریف رکھتے ہیں. میں سینیٹر کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ جتنے بھی فاٹا کے اور خیبر پختونخوا کے سینیٹرز ہیں ان کو انشاءاللہ ہم اکٹھا کریں گے اور جو سرحد چیمبر آف کامرس کی انڈسٹری ہے
ان کی آواز بنائیں, ان کے نمائندے کو بنائیں گے, ان کو میں بہت آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انشاءاللہ میں اور میری پارٹی یہاں پہ پختونخوا کے حقوق کے لیے, یہاں پہ امن کے لیے, اور یہاں پہ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے, اور یہاں کی انڈسٹری کی ترقی کے لیے انشاءاللہ شانہ بشانہ کے ساتھ. شکریہ.